السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، آج ہم جو موضوع آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں وہ ہے عورت کی اہمیت کے بارے میں۔ بقول علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی میں سوز دروں۔ تو گویا کہ علامہ مرحوم کی نگاہ میں وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، یعنی عورت کے وجود سے اس کائنات کی رونق ہے، اس زندگی کی رونق ہے، اور اسی کے سوز سے ہے زندگی میں سوز دروں، اسی کے ساز سے ہے زندگی میں سوز دروں، یعنی عورت کی آواز اور عورت کا جو وجود اور گداز ہے، اسی سے زندگی کے ساز میں گویا کہ ایک تڑپ اور ایک ولولہ ہے۔ اب عورت چاہے ماں کے روپ میں ہو، چاہے بیوی کے روپ میں، چاہے بیٹی کے روپ میں، چاہے بہن کے روپ میں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور مختلف جو روپ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے ہیں، اور یہ انسان کی زندگی میں رونق اور خوشی لاتی ہے۔ تو ناظرین، دنیا کی مختلف قوموں کی تہذیب و تمدن اور تاریخ و ادب پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ عورت دنیا کے ہر خطہ اور ہر دور میں اہل فکر و قلم کی توجہات کا مرکز و محور رہی ہے۔ ناظرین، 2000 سال پیشتر اگر وحشی انسانوں نے غاروں میں کوئلے اور مٹی سے عورت کے مخصوص اعضاء کے نقوش اجاگر کر کے اپنی تسکین کا سامان پیدا کیا، تو آج کا مہذب اور ترقی یافتہ انسان بھی اسی شغل میں سکون کے لمحات تلاش کرتا نظر آتا ہے۔ ناظرین، قدیم مصری، بابلی، سوری، یونانی اور رومی تہذیبوں کے آغاز میں سنگ تراشوں، مصوروں اور صورت گروں کی اکثریت عورت کے حسن و جمال کے شاہکار تراشنے اور رنگ و قلم سے کھیلنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ تو آج بھی اظہار کے جدید ترین ذرائع مثلاً فلم، ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبارات، رسائل، مصوری، نقاشی، عکاسی اس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ یہاں مجھے غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ مصوری کے لحاظ سے غالب کہتا ہے، سیکھے ہیں ماہ رخوں کے لیے ہم مصوری، تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے۔ یعنی غالب بھی اپنے محبوب سے ملاقات کا ایک بہانہ تلاشتا ہے، اور وہ بہانہ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے مصوری سیکھ لی ہے، کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی نہ کسی روز تو میرا محبوب مجھ سے اپنی تصویر بنوانے آئے گا نا، تو اس بہانے اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو بہرحال جدید و قدیم سبھی انسان جو ہیں وہ عورت کے لیے مصوری کرتے رہے۔ آج بھی انسانی ذہنوں کے نہاں خانہ میں عورت ہی جلوہ گر ہے۔ ناظرین، انسان بنیادی طور پر حیوان ناطق ہے، اور یہی بات غالب نے بھی کہی تھی انسان کے بارے میں کہ انسان حیوان ناطق ہے۔ عام حیوانوں کی طرح انسان کی بھی بعض ناگزیر حیوانی ضروریات کو بھوک و پیاس، پناہ و سلامتی اور
نفسیاتی و شہوانی ضروریات کا نام دیا جا سکتا ہے۔ جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے، مختلف خطرات کی صورت میں وہ پناہ و سلامتی کی تلاش کرتا ہے، اسی طرح نفسیاتی و جنسی ہیجانات کی تسکین بھی اس کی فطرت ہے۔ اس کی فطرت کا ایک بنیادی تقاضا ہے انسان کی زندگی میں جنسی و نفسیاتی مہیجات یعنی محرکات اور وجوہات کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ ناظرین، ہر قوت محرکہ انسانی ذہن میں ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتی ہے جو دوسری مختلف قوتوں سے پیدا ہونے والی کیفیت سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ نفسیاتی و جنسی قوت و توانائی کے بارے میں ہم عام لوگوں کی معلومات بڑی ناقص اور محدود ہوتی ہیں، اس لیے عام طور پر جنسی قوت کو محض طبعی و جسمانی اثرات کا موجب خیال کیا جاتا ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ نفسیاتی و جنسیاتی قوت ہمارے ذہنوں میں جو عجیب قسم کی کیفیات پیدا کر دیتی ہے، وہ بعض اوقات افراط و تفریط کا شکار ہو کر نقصان کا موجب یعنی نقصان کا باعث بنتی ہے۔ بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے کہ ہم اگر اس عظیم قوت کو قابو میں رکھ سکیں تو انسان کی پوری زندگی اور کردار اور اس کا عمل پر بڑے خوشگوار اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب انسان اس قوت کے مثبت اثرات کے تابع رہ کر کام کرتا ہے تو اس میں شدت و وارفتگی کے ملے جلے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ قوت منفی راستوں پر چل نکلے تو انسان کو تباہی و بربادی سے ہمکنار کر دیتی ہے، کیونکہ جنس اپنی ذات میں اس قدر مؤثر و قوی ہے یعنی طاقتور ہے کہ اس کا منفی غلبہ انسان کو اپنی ہر چیز سے یعنی اپنے ہر عمل سے بے پرواہ کر دیتا ہے۔ اگر اس قوت یا جذبے کو مثبت راستوں پر لگایا جائے یعنی تعمیری راستوں پر لگایا جائے تو انسانی صلاحیتیں غیر معمولی کارنامہ سر انجام دے سکتی ہیں، کیونکہ جنسی جذبہ یا قوت اگر جسمانی تلذذ یعنی جسمانی لطف سے بے نیاز ہو جائے تو بلندی خیال کی جانب اپنا رخ پھیر لیتا ہے، اور جسم کی توانائی نیز صحت و شباب کی خوشگوار افزائش میں ممدوع و معاون یعنی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جنسی جذبہ کو دوسری صورت میں بدلنے اور تعمیری راستہ پر ڈالنے کے لیے انسان کو غیر معمولی قوت ارادی سے کام لینا پڑتا ہے، کیونکہ اس معاملہ میں انسان کو شیطانی قوتوں کا سامنا ہوتا ہے اور شیطان اور نفس کو شکست دینا بہت محال اور مشکل ہوتا ہے۔ ناظرین، جنسی خواہشات اندرونی و بیرونی تحریکات و ترغیبات سے پیدا ہوتی ہے، جنسی رجحانات سے بھی پیدا ہوتی ہے، اور اسے نہ تو کچلنا چاہیے اور نہ ہی اس قدر دبانا چاہیے کہ یہ بالکل ہی معدوم ہو جائے یعنی ختم ہو جائے، بلکہ اس کے دھارے اس طرح موڑنے چاہیے کہ ہر انسانی جسم و روح کے لیے مفید ثابت ہو۔ اگر اس قوت سے صحیح استفادہ نہ کیا جائے تو یہ منفی اثرات سے مغلوب و متاثر ہونے لگتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہمارے یہاں یعنی مشرق میں اسلامی معاشرے میں
مذہب، دین اور دیگر معاشرتی اقدار کے زیر اثر انسان اپنے جنسی جذبات اور خیالات کو اس قدر دبا دیتا ہے کہ وہ اس کی شخصیت جو ہے وہ نشو و نما نہیں پاتی، جبکہ یہی چیز مغرب اور یورپ میں جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ اس جنسی جذبے کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اسے انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی تعلیم کے نظام تعلیم میں اس کو شامل کیا ہے۔ تو بہرحال یہاں میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اس چیز کو اتنا بے لگام کر دیا جائے کہ نوجوان نسل جو ہے، بالخصوص نوجوان نسل جو ہے، وہ اس کی تعلیم کی وجہ سے اور زیادہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی بنیادی اور ضروری تعلیم جو ہے وہ بہرحال بالغ نوجوانوں کو دی جانی چاہیے۔ لہٰذا اس قوت کو کچھ دیر کے لیے تو روکا اور دبایا جا سکتا ہے، لیکن اگر متبادل راستہ اختیار نہ کیا جائے تو اس زندہ و فعال اور بلاخیز بہاؤ کو ہمیشہ کے لیے روکنا ممکن نہیں۔ یعنی یہ ایک سیلابی صورت اختیار کر جاتا ہے یہ جذبہ۔ ایسی کوشش خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، یعنی جسے آپ یوں سمجھ لیں کہ سائنس کی زبان میں یا نفسیات کی زبان میں کہ انسان کے تمام جذبات کا کیتھارسس ضروری ہے۔ کیتھارسس مطلب کہ ان کا اظہار، ان کا استعمال، ان کا تعمیری استعمال جو ہے اور تعمیری اظہار یہ بہت ضروری ہے۔ اگر جذبات کا تعمیری اظہار نہ کیا جائے تو وہ منفیت اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ منفیت انسانی شخصیت کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ اور پھر ممکن ہے یہ بلاخیز بہاؤ کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لے یا پھر بند توڑ کر خوفناک اور تباہ کن سیلاب لے آئے۔ ناظرین، یہ جیتی جاگتی ندی کا بہاؤ اگر اور کسی نہ کسی طرح اپنا راہ پیدا کرے گا، اور اگر اس کو صحیح راستے نہ ملیں تو ٹیڑھی اور خطرناک راہوں سے نکل پڑے گا۔ اگر انسان اس قوت یا جذبہ کی نکاسی کے لیے عرفہ و اعلیٰ راستے اختیار کرے تو وہ بلند دماغی صلاحیتوں کا مالک بن جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا لیکچر ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ باتیں پسند آئی ہوں گی، اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، تاکہ ہم آپ کی زندگی میں اسی طرح کی اچھی ویڈیوز شامل کرتے رہیں۔ تو حیات و صحت رہی، تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔